السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ اچھا، آج ہم بنانے لگے ہیں چھوٹے سموسے اور رولز۔ اس کے لیے ہم جو فلنگ تیار کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ جو سموسے اور رول ہیں یہ ہم آلو کی فلنگ کے ساتھ بنائیں گے۔ یہ بہت ہی سادہ ہیں اور بہت ہی سمپل طریقے سے ان کو آج ہم تیار کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آلو لیے ہیں 1 کلو، ان کو کاٹ کے ہم نے چھیل کے بوائل کر لیا ہے اور آپ کے سامنے اس کو میشر کے ساتھ میش کر لیا ہے۔ میرے پاس گھر میں تھوڑا سا چکن پڑا ہوا تھا، وہ بھی میں نے بوائل کر کے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے وہ بھی بیچ میں شامل کر لیا ہے۔ اس میں ڈالیں گے نمک، مرچ، یہ سب چیزیں مسالے حسب ذائقہ ہی اس کے اندر جائیں گے۔ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں گے۔ جو چیزیں گھر میں اویلیبل ہیں ہم بالکل یہ اسی طریقے سے بنائیں گے۔ اس میں کوئی بھی ایسی خاص چیز ایڈ نہیں کریں گے جو گھر میں موجود نہ ہو۔ آپ ان میں سے کچھ چیزیں جو آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو مس بھی کر سکتے ہیں اور کچھ اپنی مرضی سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس میں ڈالا تھا تھوڑا سا زیرہ، اس کو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ہی ہم نے کرش کر لیا تھا، اور پھر ڈالا تھا سوکھا ثابت دھنیا، اس کو بھی ہاتھوں سے کرش کر کے ہم نے بیچ میں ڈال دیا اور اب اس کو مکس کر لیا ہے۔ آپ جس طرح چاہیں اس کی فلنگ تیار کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اس میں نہیں ہے۔ اچھا، ہرا دھنیا اور ہری مرچ میرے پاس گھر میں موجود نہیں تھیں تو میں نے اسکپ کر دی، اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ضرور اس میں ڈالیں۔ اچھا، یہ میں نے میدے کا گھول تیار کر لیا ہے، یہ مکسچر تیار کر لیا، اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں، اس کو بہت زیادہ پتلا آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اور جو پٹیاں ہیں سموسے کی اور رول کی وہ آپ پہلے سے علیحدہ کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کے لیے فلنگ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اچھا، اب ہم نے چھوٹے سموسے بنانے تیار کر لیے ہیں اور آپ کو اس کا پروسیجر بتا دیتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نے تیار کیا ہے۔ تھوڑے سے ہم نے بنا لیے تھے پہلے ہی، اور اب دیکھیے اس کو کیسے فولڈ کرنا ہے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی بھی مشکل ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ کر سکیں۔ تھوڑی سی پریکٹس سے آپ کو یہ آسانی سے بنانے آ جائیں گے۔ اچھا، آپ کی پریکٹس کے لیے یہ آپ کے سامنے تیار کر رہے ہیں۔ 2-4 اور سموسے بھی آپ کے سامنے ہی تیار کریں گے فلنگ کے ساتھ، اور ان کو جیسے پیسٹ لگا کے ان کو بند کرنا ہے جس طریقے سے، وہ سٹیپس بھی آپ غور سے دیکھیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، بس جس طرح کہتے ہیں پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، بس یہی حساب ہے۔ آپ سٹیپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہتری ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آگے رول بھی آپ کو بنانے سکھائیں گے۔ رول بنانے جو ہیں وہ اور بھی زیادہ آسان ہیں کیونکہ ان کو کوئی شیپ دینے کی تو ضرورت ہے نہیں۔ تو سموسے دیکھیے اب تقریباً تیار ہی ہو گئے ہیں، اور فائنل لک بھی آپ کو دکھائیں گے جس وقت ہم ان کو فرائی کریں گے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا میتھڈ۔ تو اب آگے ہم رول بناتے ہیں کیونکہ سموسے کافی ہو گئے ہیں، کچھ تھوڑے سے سموسے ہم پہلے ہی بنا چکے تھے۔ تو اب آپ رول کی طرف آئیے۔ یہ دیکھیے یہ رول پٹی ہے، اس میں کیسے فلنگ کرنی ہے اور اس کو کیسے ہم نے فولڈ کرنا ہے وہ طریقہ بھی اب آپ اچھی طرح سے فالو کر لیں۔ یہ دیکھیے سائڈوں سے پہلے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے فلنگ رکھ کے درمیان میں، اور اس کو تھوڑا سا آپ نے ہولڈ کر کے، اس کا جو بیٹر ہے اس کے اندر اسٹفنگ کی ہے اس کو ہولڈ کر کے آپ نے اس کو رول کرنا ہے، اور اس کا جو لاسٹ والا کارنر پیچھے سے بچے گا اس کو آپ نے میدا لگا کے تو آپ نے فولڈ کر دینا ہے۔ بس اسی سارے طریقے سے آپ نے باقی رول بھی بنا لینے ہیں۔ اب کڑھائی میں ہم نے آئل لے لیا اور باری باری ہم تھوڑے سے سموسے اور رول تیار کر کے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ آگے رمضان بھی آ رہا ہے اور رمضان کے لیے یہ بہت اسپیشل ڈش ہوتی ہے۔ طریقہ میتھڈ یہی ہے 1 بائٹ سموسے کا اور رول بنانے کا، لیکن جو اس کی فلنگ ہوتی ہے، اسٹفنگ ہوتی ہے، وہ آپ ڈیفرنٹ طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ میرے پاس کوئی لیفٹ اوور چیز ہوتی ہے، جیسے میں نے کوئی قیمہ بنایا، قیمے کا سالن، تو اس میں تھوڑا سا چیز ایڈ کر کے آپ اس میں اور کوئی ایڈیشن کرنا چاہتی ہیں وہ ایڈ کر کے اس کی اسٹفنگ تیار کریں اور سموسے اور رول آپ بنا لیں۔ تو یہ دیکھیے کتنا پیارا گولڈن کلر ان کے اوپر آ گیا ہے، تو ماشاءاللہ سے یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو پورا پروسیجر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال کیجیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔